دوستو رمضان کے لیے اسپیشل تیار کردہ ڈرامہ ویری فلمی کا آج پہلا ایپیسوڈ ٹیلی کاسٹ ہو چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس موسٹ اینٹیسپیٹڈ ڈرامے کی پہلے ایپیسوڈ کی پوری سٹوری اسی ویڈیو میں آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ڈرامہ فلمی کے سارے ایپیسوڈ کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور دوستو ویڈیو کے اینڈ میں اپنے کمنٹس بھی شیئر کرنا نہ بھولیے۔ دوستو ویری فلمی کے پہلے ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روحان اپنی شادی جو پاکستان میں طے ہو چکی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ڈرامے کے شروعات میں ہی دانیہ اپنی اور اپنی فیملی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ ڈرامے کی شروعات میں جہاں پر روحان اپنی شادی کی وجہ سے اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کسی بھی دیسی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنے اس ٹینشن کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اب اس کا چھوٹا بھائی کافی زیادہ اس کو پریشان کرتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے بڑے بھائی سے کس طرح سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی روحان سے شادی سے جان چھڑانے کے لیے ایک شرط لگاتا ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے روحان کو اپنے چھوٹے بھائی کو بہت زیادہ سے پیسے دینے پڑیں گے۔ اب روحان اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ اگر وہ اس شادی کے لیے انکار کرتا ہے تو اس کا ڈیڈ اس کو نہ صرف گھر سے نکال دے گا بلکہ اسے واپس پاکستان بھی بھیج دے گا، اور روحان کسی بھی طرح سے پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ روحان کا چھوٹا بھائی جو بہت ہی زیادہ شرارتی ہوتا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی سے اس مسئلے سے نکالنے کے لیے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پلان ہے، اور اگر وہ اس پلان پر عمل کرتا ہے تو اس شادی سے روحان کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن جب روحان اس کی ڈیمانڈ سن لیتا ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رانیہ جو اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے، اصل میں رانیہ کے فادر اور اس کی ماں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، اور اب رانیہ اپنی دادی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ رانیہ کا فادر کینیڈا میں ہوتا ہے، اور رانیہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کے فادر اور اس کی مدر کے درمیان علیحدگی کس وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ رانیہ کی دادی جو خود بھی موسیقی سے بے پناہ لگاؤ رکھتی ہے وہ ریاض کرتی ہے، اور اسی دوران رانیہ کے پاپا رانیہ کی دادی کو کال کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے رانیہ کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ اصل میں رانیہ کے فادر کے ایک دوست کے بیٹے ہوتے ہیں جو کہ روحان ہوتے ہیں، اور وہ آذربائیجان میں رہتے ہیں۔ وہ رانیہ کی دادی کو بتا دیتا ہے کہ رانیہ کے لیے اس نے جس رشتے کا انتخاب کیا ہے یقیناً رانیہ اس کے ساتھ بے پناہ خوش ہوگی، اور وہ رانیہ کو دیکھنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ اب رانیہ کی دادی رانیہ کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہ رانیہ کو یہی بتاتی ہے کہ رانیہ کی رشتے کی بات چل رہی ہے اور اس کے پاپا نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ رانیہ یہ سن کر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے۔ اصل میں رانیہ اپنے کیریئر پر فوکس کر رہی ہوتی ہے، اور وہ فلم کی اسٹڈی کرتی ہے، اور وہ اپنی شارٹ فلم میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہے، لیکن اپنی شادی کی بات اچانک سن کر اس کا غصہ بھی جائز ہوتا ہے۔ وہ اپنی دادی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، اور وہ ابھی شادی کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دادی سے کہتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کے لیے وہ دادی سے کہتی ہے کہ وہ پاپا سے شادی سے انکار کرے۔ اب اس مسئلے کے لیے رانیہ اپنی دوست کو کال کرتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ جلدی سے اس کے گھر پر آ جائے، کیونکہ اس کے پاپا نے اس کی شادی طے کر دی ہے اور وہ اس مسئلے سے کسی نہ کسی طرح سے نکلنا چاہتی ہے۔ وہیں پر روحان کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اپنے مسئلے کو اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے تمہیں پاپا کے سامنے انکار کرنا چاہیے۔ اب روحان کس طرح سے اپنے پاپا کو انکار کرے، کیونکہ اس نے
آلریڈی اسے دھمکی دی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر وہ شادی سے انکار کرے گا تو اس کو نہ صرف گھر سے نکال دیا جائے گا بلکہ جو کریڈٹ کارڈ اور کار وہ یوز کر رہا ہے اس سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اب روحان کافی پریشان ہے اور اسی پریشانی کو جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس کا بھائی اسے بہت سارے آپشن دیتا ہے اور اسی دوران روحان کے پاپا اسے کال کرتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر روحان کا چھوٹا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ یہی موقع ہے، تم جلدی سے پاپا کو شادی سے انکار کر دو۔ روحان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پاپا کو شادی سے اور رشتے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ سن کر اس کا پاپا کافی غصہ ہو جاتا ہے اور وہ روحان سے کہتا ہے کہ تم جلدی سے گھر آ جاؤ، گاڑی کی چابیاں، کریڈٹ کارڈ اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ چھوڑ کر گھر سے نکل جاؤ۔ اسی دوران رانیہ کی دادی کو رانیہ کے پاپا کال کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ شادی کے لیے روحان جلد ہی پاکستان آئے گا، لیکن رانیہ کی دادی نہیں چاہتی کہ وہ رانیہ کی خواہش کے برعکس اس کی شادی طے کرے۔ جب رانیہ کے فادر یہ سن لیتا ہے کہ رانیہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ غصہ ہونے لگتا ہے اور وہ رانیہ کے دادی سے کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ رانیہ کو ایک مرتبہ اس لڑکے سے ملنا چاہیے، اگر وہ اسے پسند نہ کرے تب الگ بات ہے۔ اسی دوران رانیہ کی دادی بھی جب دیکھتی ہے کہ رانیہ بھی سیڑھیوں میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ رانیہ کے کمرے میں جا کر اسے سمجھانے لگتی ہے کہ تمہیں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ لڑکے سے مل کر اس سے بات کرنی چاہیے، اگر تمہیں وہ پسند نہیں آتا تو تم بھلے ہی انکار کر دو۔ لیکن رانیہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے پاپا کو اس کے دوست جو کہ روحان کے پاپا ہوتے ہیں اس کے سامنے اسے امبیرس کرے۔ دوسری طرف روحان اور اس کے چھوٹے بھائی اپنے ماموں کے گھر پاکستان آ جاتے ہیں کیونکہ روحان کے فادر نے اسے سختی سے بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان جا کر رانیہ سے ملے۔ اب جب روحان اور اس کا چھوٹا بھائی اپنے ماموں کے گھر آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ کنجوس ہوتے ہیں اور ان دونوں کا بچپن بھی اسی گھر میں گزرا ہوتا ہے، ماموں اپنے دونوں بھانجوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے لیکن اس کی کنجوسی آج بھی اسی طرح سے ہے جو پہلے ہی تھا۔ اب ان کے گھر آ کر روحان اور اس کے چھوٹے بھائی ایک عجیب سی اسمیل سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ماموں آج بھی لنڈے کے کاروبار میں ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں روحان کے ماموں استعمال شدہ لنڈے کے کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا اور شاید اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہوتی۔ روحان اور اس کا چھوٹا بھائی اپنے بچپن کے کمروں میں جب آ جاتے ہیں تو وہ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں کیونکہ اسی کمرے میں روحان اور اس کے چھوٹے بھائی نے اپنا بچپن گزارا تھا اور اس کمرے میں آ کر وہ اپنی بچپن کی یادوں کو دوبارہ سے تازہ کرتا ہے۔ روحان جو کہ بچپن میں اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اسی کمرے میں رہتا تھا لیکن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اسی دوران اس کا ماموں کمرے میں آتا ہے تو روحان کا چھوٹا بھائی اے سی آن کرنے کا کہتا ہے تو اس کا ماموں سرے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے۔ روحان کا چھوٹا بھائی جب یہ سن لیتا ہے تو وہ کافی پریشان ہوتا ہے اور وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، ہم اے سی کے بغیر کمرے میں کیسے وقت گزاریں گے؟ تو روحان کا ماموں اسے بتاتا ہے کہ میرے فادر بھی اسی وجہ سے مر گئے کیونکہ اس مہنگائی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ روحان اسے بتاتا ہے کہ وہ تو ہارٹ اٹیک سے مرے تھے، لیکن روحان کے ماموں سے بتاتا ہے کہ اس سال ہمارے بجلی کا بل بہت زیادہ آیا تھا اور اسی وجہ سے تمہارے نانا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ روحان کے چھوٹے بھائی جب اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ روحان کی شادی طے ہوتی ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو اس کی ماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ روحان کا چھوٹا بھائی بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ اپنے بھائی کو بالکل بھی تنگ نہ کرنا کیونکہ تم ہمیشہ ہی اپنے بھائی کی کسی نہ کسی کمزوری سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ اصل میں روحان کا چھوٹا بھائی ہمیشہ ہی اپنے بڑے بھائی روحان کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کرتا ہی رہتا
ہے۔ روحان جو اپنی شادی اور اس مسئلے کی وجہ سے پہلے سے ہی بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس مسئلے سے کس طرح سے جان چھڑائے۔ دوسری طرف رانیہ کے پاپا رانیہ کے بیسٹ فرینڈ دانش کو کال کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ دانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور دانیہ نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ دانش کو بتاتا ہے کہ تم رانیہ کے بیسٹ فرینڈ ہو اور تم ہی رانیہ کو سمجھا سکتے ہو، اور بیٹا میں تم سے یہی امید لگائے رکھتا ہوں کہ جو کام رانیہ میری زبان پر نہیں کرتی تمہاری بات مان لیتی ہے۔ دوسری طرف اگلی ہی صبح رانیہ ناشتے کے ٹائم اپنی رشتے کی بات سن کر اور زیادہ غصہ ہونے لگتی ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ بھی کرے، اور اسی طرح سے روحان اور اس کے چھوٹے بھائی بھی اپنے ماموں کے گھر میں بہت ہی زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ماموں کافی کنجوس ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روحان اور اس کے چھوٹے بھائی جو کہ اپنے بچپن کے کمروں میں ان سب یادوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں۔ یہی پر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ رانیہ اپنی دادی سے رشتے سے انکار کی بات کرتی ہے اور وہ اپنی دوست سے بھی اسی مسئلے پر بات کرتی ہے، اور اس کی دوست بھی اسے سمجھاتی ہے کہ آخر تمہیں ایک مرتبہ لڑکے سے ملنا چاہیے اور ملنے کے بعد ہی تمہیں انکار کرنا چاہیے۔ لیکن رانیہ اسی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے کہ اگر وہ SRK کی طرح ہوا تو اس کی زندگی کا کیا ہوگا۔ وہیں پر روحان کے چھوٹے بھائی روحان کے مسئلے پر بہت زیادہ سوچتا ہے اور وہ رانیہ کے سوشل اکاؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ رانیہ SRK سے بے پناہ نفرت کرتی ہے تو وہ جلدی سے اپنے بھائی روحان کے پاس آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ رانیہ کی شادی سے انکار کرنے کے لیے میرے پاس بیسٹ آپشن ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ شادی خود بخود ہی رک جائے گی۔ اور وہ روحان کو بتاتا ہے کہ تم رانیہ کے سامنے SRK بن کر جاؤ، اور جب روحان یہ سن لیتا ہے تو وہ اس بات سے قطعی انکار کر دیتا ہے، اور یہی پر ڈرامہ ویری فلمی کے پہلے ایپیسوڈ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویری فلمی کی پہلی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔